محمد عربی کی شان پاک کا صدقہ، اور ہم اپنی خوش نصیبی پر کیوں نہ فخر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی دیا، نبیوں کا امام، رسول دیا، رسولوں کا سردار، کتاب دی، کتابوں کی سردار، امت ہمیں بنایا خیر الامم، ہر نبی کی امت سے بہترین اگر امت ہے تو وہ محمد عربی کی امت ہے۔ ہمیں صدیق دیا، صدیقوں کا سردار، فاروق دیا، فاروق اعظم، عثمان دیا، ذی النورین، علی دیا، شیر خدا، غوث اعظم دیا، سارے ولیوں کا سردار۔ گویا یہ ہماری عزت و عظمت کی معراج ہے کہ وہ مٹی جو ظاہری طور پر ہمیں حقیر نظر آئے، ناقص نظر آئے، جو کمتر نظر آئے، لیکن اگر اسی مٹی کی نسبت شہر مدینہ منورہ سے ہو جائے، شہر رسول سے ہو جائے، اللہ اس مٹی کو عام نہیں رہنے دیتا، خاک شفا بنا دیتا ہے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ پھر بھائیوں ذرا جاز دے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید چپی گیلانی، صاحب زیادہ سید مفتی محمد ضیاء الدین گیلانی، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیٰ۔ اور اسی لیے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تاجداری کا معیار، سرداری کا معیار جو ہے وہ نالین مصطفیٰ کی دھول کو اپنے سر میں سمیٹنے کا ہے، اپنی جھولی میں پانے کا ہے، اپنے وجود میں بسانے کا ہے، اپنے دل کی ہر دھڑکن میں محمد عربی کی محبت کی خوشبو سمیٹنے کا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ عاشق صادق کہ جس کا دل اپنے نبی کی محبت سے لبریز ہے۔ یہ میرے نبی کی شان پاک کا کمال ہے، عظمت رسول کا کمال ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ رسول میرے آقا کی محتاج فیضان ہے، نبی تابع فرمان ہے، فرشتے آپ کے در کے دربان ہیں، ساری نعمتیں آپ کا دسترخوان ہے، آپ ساری مخلوق کے میزبان ہیں، تمام جہاں آپ کے مہمان ہیں۔ اس لیے کہ منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آج بھی مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے سب جہاں سوالی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کوئی مانگنے والا آئے، جھولی پھیلانے والا آئے، کشکول گدائی وا کرنے والا آئے، کوئی اپنے نبی کی محبت کا، معرفت کا وسیلہ لے کر آئے، اللہ رب العزت اسے عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا، جھولی پھیلانے میں دیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ میرے آقا کریم کی نسبت کا فیض ہے، محبت کا فیض ہے کہ ہر کسی کو شان ملی شان مصطفیٰ کا صدقہ، ہر کسی کو عظمت ملی عزت رسول کا صدقہ، ہر کسی کو مقام ملا مقام مصطفیٰ کا صدقہ، ہر کسی کو رانائی ملی، چمک دمک شان اور شوکت ملی۔ اسی لیے جو میرے نبی کی چوکھٹ کے سوالی ہیں وہ یہی التجا کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہ ہر کسی کے دل کو چمک ملتی ہے اس کے مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے، ہر کسی کو حرارت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے محمد عربی کے وجود پاک کی برکت کی وجہ سے۔ اور میرے نبی کے وجود پاک کی یہ برکت ہے کہ میرے آقا آج دنیا میں، آج زمین کے جس خطے پر میرے آقا رونق افروز ہیں، مدینہ منورہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے ائمہ کرام محدثین امت یہ فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ خطہ، وہ ٹکڑا عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش معلیٰ سے بھی عزت و عظمت
اگر کوئی شے رکھتی ہے وہ قرہ ارضی، وہ زمین کا خطہ ہے جہاں محمد عربی کا روضہ پاک ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میں نے دنیا والوں پر بڑے بڑے عذاب، بڑی بڑی تکلیفیں اس لیے ٹالی ہوئی ہے کہ محمد عربی یہاں پر رہتا ہے۔ یہ معمولی عذاب جن کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جو ہماری اپنی اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہیں، بدعمالی کی وجہ سے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ بڑے بڑے عذاب جو پہلی امتوں پر نازل ہوتے، پہلی قوموں پر نازل ہوتے، اگر کوئی گناہ کرتا اس کے گھر کے دروازے کے باہر یہ تحریر ابھر آتی، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس کے ماتھے پر یہ لکھا جاتا قدرتی طور پر اس سے بچو، یہ گناہ گار ہے، اس نے فلاں گناہ کیا۔ ہم پر مدینے والے کی نسبت کا کتنا کرم ہے، ہم پتہ نہیں خلوت و جلوت میں کتنے گناہ کرتے ہیں، فاسق و فاجر ہیں۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ستار العیوب ہماری عیب پوشی فرماتا ہے، اور اسی نسبت کا صدقہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ عذاب نازل کرنا چاہے بھی وجود مصطفیٰ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ اس وجود کی برکت کی وجہ سے دنیا والوں کو عذاب سے بچاتا ہے۔ اور پھر کتنی غور طلب بات ہے کہ آج جو اللہ رب العزت ہم پر اتنی مہربانیاں، اتنی شان و شوکت، اتنی عزت و عظمت، اور میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا کہ ہر شان کا مرکز و محور ذات محمد عربی ہے، میرے نبی کی بارگاہ ہے۔ پھر جسے جو ملا، جتنا ملا، قیامت تک کے لیے جب بھی ملے گا محمد عربی کی بارگاہ سے ملے گا۔ واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو سارے خزانوں کا مالک و مختار بنا کر ہر خزانے کی کنجی رحمت عطا کر کے یہ اعلان کیا کہ عطا خدا کرتا ہے، تقسیم محمد عربی کی ہوتی ہے۔ تو یہ کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، کتنی شوکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ دولت ہے۔ جس دل میں عشق مصطفیٰ کا نور نہیں، وہ دل کہلانے کا حقدار نہیں۔ آپ خود فیصلہ فرمائیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہے۔ یاسین قرآن کا دل ہے، حی علی الصلاۃ اذان کا دل ہے، کلمہ ایمان کا دل ہے، ہر برائی شیطان کا دل ہے۔ سب سے زیادہ جو غافل ہے وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کا دل کیسے ہونا چاہیے؟ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں دل لوگ کہا کرتے ہیں، تم نے یہ جانا کیا ہے دل، چشم بصیرت واہ ہو جائے تو دید کی جا ہے دل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جیوے جیوے، بھائیو ذرا گون پہ جاوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، نعرہ یہ دل جتنی دیر تک صاف نہیں ہوگا، انسانی بدن کا اور اللہ کے انوار و تجلیات کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے، مسلمان کا دل ہے۔ جتنی دیر تک دل پاک اور صاف نہیں ہوگا بندہ کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا، انوار و تجلیات کا گزر نہیں ہو سکتا۔ دل جلوہ گاہ حبیب کبریا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جب منافقین آتے، جب وہ منہ پر کہتے کہ حضور ہم بھی آپ کے غلام ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ سے محبت رکھنے والے ہیں، میرے نبی نے یہ فرمایا کہ تمہاری زبان اس کی گواہی دیتی ہے، دل گواہ نہیں ہو رہا، دل گواہی نہیں دے رہا، میں کیسے مان لوں؟ اللہ رب العزت نے اسی مقام پر فرمایا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں تمہیں خون کے ایک ایسے لوتھڑے کے بارے میں بتاؤں، ایک ایسے عضو کے بارے میں بتاؤں، اگر وہ ٹھیک ہو گیا جسم کا پورا نظام ٹھیک ہو گیا، تمہارا ایمان بھی درست ہو گیا، ایقان اور عرفان بھی ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی آقا وہ کیا چیز ہے؟ میرے نبی نے یہ فرمایا ہوا قلب، اے لوگوں اسے دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، جب وہ ٹھیک ہو گیا اللہ سارا نظام بھی ٹھیک کر دے گا، عرفان کا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اور پھر میرے
اپنے آقا نے اسی مقام پر فرمایا قلب المومن عرشاللہ، اے میرے غلاموں، بندہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کی جلوہ گاہ ہے۔ جب بندہ اسے صاف کر لے، پاک کر لے، اپنے مرشد کی محبت کے جلووں سے ایسا صاف کر لے، ایسا صاف کر لے، تاریکی کا گزرنا محال ہو جائے، وہ دل ایسا پاک ہو جاتا ہے، اللہ اپنا جلوہ فرماتا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے عرض کی باری تعالیٰ نہ تو زمین میں نہ آسمان میں، پھر تو کہاں پر سما سکتا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا نہ میں زمین میں آ سکتا ہوں نہ آسمان میں آ سکتا ہوں، اگر میں آ سکتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں آ سکتا ہوں۔ تو یہ دل ایسا پاک ہے، ایسا طیب و طاہر ہے، اگر اللہ سما سکتا ہے، اس کا ظہور ہو سکتا ہے تو بندہ مومن کے دل میں ہو سکتا ہے۔ اور یہ دل ہے، جب یہ دل پاک ہو جائے، آپ میرے آقا کی شان کریمی کے بارے میں سماعت کر رہے تھے، اپنا عقیدہ یوں سمجھیے کہ نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ جیسی شان کا حامل نبی ہوتا ہے، ولی اسی کا مظہر ہوتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد غور کریں اور اس بات کو سوچیں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے عظیم نبی دنیا میں بھیجے، بڑے بڑے جید رسول جلوہ گر ہوئے، کسی نبی کو غوث اعظم جیسا ولی نہیں ملا، اس لیے کہ کوئی نبی محمد مصطفیٰ نہیں ہوا۔ اس طرح نبیوں کی صف میں محمد عربی پہ مثال ہے، ولیوں کی صف میں غوث الورا پہ مثال ہے، اس لیے کہ غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، سید چندی گیلانی، صاحبزادہ سید احمد محمد ضیاء گیلانی، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیٰ۔ اور یہ فرق ہے ایک عام بندے میں اور اللہ کے ولی میں۔ اللہ کا ولی دنیا میں زندگی گزارے بے مثال گزارتا ہے، عام بندوں سے جدا اس کا انداز حیات ہوتا ہے۔ جب دنیا سے جائے سارے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اس جیسا پرنور چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آج لوگ یہ التجائیں کرتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر نور آئے وقت نزاع، جب مشکل کا وقت آتا ہے اس وقت چہرے پر نور قائم رکھنا اور مسکراتے ہوئے جانا اور خاتمہ بالایمان کلمہ پڑھتے ہوئے جانا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ مقدر والوں کا خاصہ ہے، اور یہ مقام اسے ملتا ہے جس پہ مرشد کامل کی مہربانی ہو۔ اور حضور غوث اعظم آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ تم سچے دل کے ساتھ اپنے مرشد کامل کی محبت میں محو ہو جاؤ، خاتمہ بالایمان کی جو ضمانت ہے وہ عبد القادر جیلانی سے لے لو۔ گویا جو بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے مرشد کامل کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اپنے پیر کامل کا واسطہ پیش کرتا ہے، اپنے پیر کو سچے دل سے مان لیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، ماننے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہے اوپر اوپر سے ماننا، ایک ہے اندر سے ماننا۔ جو اوپر سے مانتے ہیں وہ خالی رہ جاتے ہیں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اندر سے مانتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ عرض کرتے آقا ایمان کسے کہتے ہیں، میرے آقا نے یہ فرمایا ایمان ظاہری طور پر تم یہ سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے ادھر زبان سے کلمہ پڑھو، تیرا دل بھی اس بات کی گواہی دے، تیری روح بھی اس
اس بات کی گواہی دے۔ علامہ اقبال نے اسی مقام کی منظر کشی فرمائی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں تیرا دل مسلمان نہ ہوا، تیری نگاہیں مسلمان نہ ہوئی، تیری روح مسلمان نہ ہوئی، پھر تیرا مسلمانی کا کوئی اعتبار نہیں۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ پروانہ جو ہے وہ شمع کو صرف جانتا اور پہچانتا نہیں ہے، انتہائی درجے کا مانتا ہے تو اپنا سب کچھ نثار کر کے شمع پر قربان ہو جاتا ہے۔ بلبل جو ہے وہ پھول کو جانتی اور پہچانتی نہیں ہے بلکہ فدا ہو کر مانتی ہے۔ چکور جو ہے وہ چاند کو صرف جاننا اور پہچاننا ایک طرف، وہ تو مانتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ اور ایمان کا جو دار و مدار اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی یہ عیسائی میرے نبی کو اس طرح سے جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ مومن کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مانتے نہیں ہیں۔ جاننا اور پہچاننا اور ہے، اوپر سے کہنا اور ہے، اندر سے ماننا اور ہے۔ جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے ایسا مانا، جب میرے نبی نے بھی یہ دیکھ لیا کہ یہ اوپر سے ماننے والے نہیں ہیں، میرے نبی نے کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا، میرے نبی نے غلامی کا وہ توق زیبتن فرمایا، میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو اپنا مسلح عطا فرما دیا۔ اپنی حیات طیبہ میں اگر کسی ہستی کو مسلح رسول میرے نبی نے دیا ہے وہ ابو بکر صدیق کو دیا ہے۔ حالانکہ اور لوگ بھی تھے، میرے آقا یہ جانتے تھے کلمہ پڑھنے والے سارے ہیں، جو ماننے کا دار و مدار ابو بکر پر ہے وہ کسی اور پر نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید چند گیلانی، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء الدین گیلانی، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ اسی لیے میرے آقا